اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، تمام طبقات کے ساتھ جوڑ اور تمام طبقات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاق پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسجد کے پیغام کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دامے درمے سخنے اس مسجد میں تعاون کیا ہے تو ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ علی میں جگہ مرحمت فرما۔ جو دور رہ کر بھی ہماری اس مسجد کی فکر کر رہے ہیں اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما، ان کی آخرت کو بھی بہتر فرما اور ان کی نسلوں کو تا قیامت تک کے لیے دین کے لیے اور دنیا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری دستگیری فرما، ہماری رہبری فرما، ہم تو بہت کمزور ہیں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑا ہے، ان کی سنتوں سے منہ موڑا ہے تو ہمیں صحیح راستے پر گامزن فرما، غلط راستوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، ہمیں اخلاقی بلندی عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، عبادت میں حلاوت پیدا فرما، راتوں کی شب بیداری شب زندہ داری کو تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ راتوں کو رونے والا بنا دے، پوری انسانیت کے کوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو پوری کے پوری انسانیت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما کہ اے اللہ تو وہ جہنم کی عذاب سے بچ جائے۔ اے اللہ میرے نبی ساری انسانیت کے لیے کڑتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں نہ جائے، ہمیں بھی وہ کڑھن کا کوئی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے چینی عطا فرما، کڑھن عطا فرما اور ہمارے سارے بھائی اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کو قبول کریں اور اس کو قبول کرنے کے نتیجے میں جنت کی راحت کی فضاؤں میں آرام لیں۔ ایسی دعائیں کرنے کی اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ کنارے پر رہنے والی مختصر سی بستی تیرے دین کی طالب ہے اور اس نے سب کو جوڑا ہے، ہمارے جیسے گنہگاروں کو بھی جوڑا ہے اس بستی کے۔ اے اللہ جن مخلص بندوں کے نتیجے میں تو ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ تیرے نزدیک کون بڑا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، تیرے نزدیک کس کا دل صاف ستھرا ہے تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ تیرے نزدیک کس کا دل پاکیزہ ہے تو ہی جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو صفائی عطا فرما، ہمیں تقوی اور طہارت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس بستی کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دفع فرما، مقروضین کے قرضوں کو بآسانی ادا فرما، بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو قبول فرما، ہماری مستورات بھی یہاں موجود ہیں اے اللہ ان کی مستورات کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کو دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ترقی عطا فرما، ہمارے نوجوان بھی یہاں موجود ہیں اے اللہ ان کے نظر بد سے حفاظت فرما، غلط قسم کی رسومات سے اور غلط قسم کے اے اللہ پروگرام سے اور غلط قسم کی عادتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی چیزیں مانگی ہیں اس سے ہم سب کو اس سے کامل وافر عطا فرما، اور جتنی شروع فتن کی چیزوں سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔